بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں اسلامی جنگجوؤں کی اس سیریل میں ہم طارق بن زیاد کی 20 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، 19 نمبر قسط میں ہم بیان کر رہے تھے کلیسا سے آنے والی ایک رہبہ جو کہ اسی میدان میں ملی تھی اپنے جنگجو کے ساتھ، اور وہ قادس کی اس بندرگاہ میں اکثر بربر ملاح مچھلی بیچنے کے لیے رہتے ہیں۔ وہ بتا رہی تھی ان بربر ملاحوں کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور مسیح بھی۔ میں اور میرا چچا ان بربر ملاحوں سے بڑی تفصیلات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ رہبرہ بیان کر رہے تھے جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کرتا تھا کہ بربر یوں ہی بیکار کسی سمت کا رخ نہیں کرتے، اور وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو ضرور کسی مقصد اور کسی وجہ کے تحت ہی جاتے ہیں۔ اپنے اس تجربے کی بنا پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس مقصد کے تحت اس سرزمین میں داخل ہوئے؟ آپ میری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھیے گا، کیونکہ میں اور میرا چچا قادس کی بندرگاہ پر اپنا زیادہ وقت بربروں کے اندر ہی گزارا کرتے تھے، لہذا ان بربروں سے مجھے ایک اچھی طرح ہمدردی اور انس ہے، جس کی بنا پر میں آپ سے تفصیلات جاننا چاہ رہی ہوں۔ الیسا کے اس سوال کے جواب میں طریف بن مالک تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے الیسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے رہبا، کچھ عرصہ قبل اسپانیہ سے کچھ خاندان ہجرت کر کے افریقہ میں میری بستی الویرا میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں ان خاندانوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور باقی اپنے قدیم مذہب عیسائیت پر ہی قائم رہے۔ الویرا نام کی اس بستی میں ان عیسائیوں نے اپنے لیے ایک کلیسا بھی تعمیر کر لیا تھا۔ ان ہجرت کرنے والے عیسائیوں میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کا نام لوسیا تھا۔ یہ لوسیا وہاں تعمیر ہونے والے کلیسا کے اندر ایک رہبہ ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے ان خاندانوں کے رشتہ داروں میں سے یہاں ٹولیڈو شہر میں ایک ایسا نوجوان تھا جو اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی اس کو پسند نہ کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ رفاقت کا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ لہذا اس نے کلیسا کے اندر رہبانیت اختیار کر لی، لیکن وہ نوجوان جو اس کو چاہتا تھا اور جس کا نام مارتھن ہے، وہ چین سے نہ بیٹھا اور وہ ایک کشتی لے کر افریقہ کے سیل پر گیا۔ کلیسیا سے اس لوسیا کو اس نے اس وقت اٹھا لیا جب وہ اکیلی تھی اور اسے کشتی میں بٹھا کر اسپانیہ کے شہر ٹولیڈو لے آیا۔ بس میں مارتھن نام کے اس نوجوان سے لوسیا نام کی اس رہبہ کو ہی واپس لینے آیا ہوں۔ افریقہ کے ساحلی شہر تنجا کا عیسائی حکمران کاؤنٹ جولین بھی میرا جاننے والا ہے۔ اس نے موت کے اس میدان کا انتظام سنبھالنے والے سردار رازرک کے نام مجھے ایک خط لکھ کر دیا تھا، چونکہ رازرک کاؤنٹ جولین کا بہترین دوست ہے، اور ایک خط اس کاؤنٹ جولین نے بھی مجھے اپنی بیٹی فلورنڈا کے نام بھی دیا تھا، جو اس وقت شاہی محل میں زیر تربیت ہے۔ میں فلورنڈا کو خط دے چکا ہوں، اور جب رازرک کو میں نے کاؤنٹ جولین کا خط دیا تو رازرک نے مجھے یہ سبق دیا کہ پہلے میں موت کے اس میدان میں تیغ زنی کے مقابلے میں حصہ لے کر کوئی نام پیدا کروں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس میدان کے اندر مقابلہ جیت جاؤں تو پھر میں بڑی بے فکر کے ساتھ مارتھن نام کے اس جوان کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہوں جو الویرا کے رہبہ لوسیا کو اٹھا لایا تھا۔ رازرک کا یہ خیال تھا کہ میں یہ مقابلہ جیتنے کے بعد اگر مارتھن کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہوں تو کوئی اس کی شکایت آ کر اسپانیہ کے حکمران سے کرتا ہے، تو یہ مقابلے جیتنے کے بعد جب میں نام پیدا کر لوں گا تو اسپانیہ کے حکمران میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ مارتھن کو مجبور کریں گے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ایسا ہی کرے۔ تو اے رہبہ، میں نے صرف لوسیا نام کی اس رہبہ کو مارتھن سے حاصل کرنے کے لیے موت کے اس میدان میں تیغ دینے کے ان مقابلوں میں حصہ لیا، ورنہ ان مقابلوں میں حصہ لینا میرا کوئی مقصد اور کوئی ارادہ نہ تھا۔ اب جب کہ میں ان مقابلوں میں جیت اور کامیابی حاصل کر چکا تو رازرک کے مشورے کے مطابق میں اس مارتھن کے خلاف حرکت میں آؤں گا جو زبردستی لوسیا کو اٹھا لایا۔ میں اسے لوسیا کو حاصل کر کے واپس افریقہ روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر اس مارتھن نام کے جوان نے لوسیا کو بے آبرو یا بے داغ کر دیا ہو تو پھر میں مارتھن کو بھی لوسیا کے ساتھ اٹھا کر افریقہ لے جاؤں گا اور اسے الویرا کی کلیسا والوں کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ جو چاہیں اس مارتھن کے ساتھ سلوک کریں۔ تو اے رہبا، یہ ہے وہ مقصد جو کام جس کے تحت میں افریقہ سے اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا ہوں۔
طلحہ بن مالک کی گفتگو سن کر الیسا کی آنکھوں میں ہمدردی اور درد مندی کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے طلحہ بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے پہلے نہ کہا تھا کہ بربر کسی مقصد کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتے؟ اسی مقصد کے تحت میں نے آپ سے تفصیل جاننا چاہی تھی، اور جو تفصیل آپ نے بتائی اسے سن کر مجھے بے انتہائی خوشی و اطمینان ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نصرانی نوجوان سے ایک رہبہ کو حاصل کرنے کے لیے افریقہ سے اسپانیہ تک کا سفر کیا ہے۔ ایسے نوجوان، ایسے جوان جو اس طرح کے نیک مقاصد لے کر اٹھتے ہیں، اے ابن مالک، میں ایسے جوانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز خیال کرتی ہوں۔ کیا میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ آیا آپ پیدائشی مسلمان ہیں یا آپ اس سے پہلے عیسائی یا بت پرست تھے؟ طلحہ بن مالک نے کہا، الحمدللہ میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، لیکن میرے قدیم آباء و اجداد پہلے بت پرست تھے، لیکن بعد میں ان کی اندر عیسائیوں کی طرف سے تبلیغی جماعتیں جاتی رہیں، لیکن جن کی بنا پر میرے آباء و اجداد نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ میرا باپ بھی شروع میں عیسائی تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پیدائشی طور پر ہی اسلام نصیب ہوا۔ اے ربا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم عیسائی ہو کر ایک مسلمان کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہو، جبکہ میں نے اندازہ لگایا کہ اسپانیہ کے لوگ مسلمانوں سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں۔ الیسا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہاں کے لوگ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ طلحہ بن مالک نے طنزیہ مسکراہٹ میں کہا، اے رہبا، میں تمہیں اس کا ثبوت دیتا ہوں، اور وہ یوں کہ جب میں نے موت کے اس میدان میں رومیر اور روجر دونوں سے مقابلہ جیتا تو رازرک مجھے پکڑ کر اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کے پاس لے گیا تھا۔ تو عطیشہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی علمہ کا محافظ مقرر کرتا ہے، اور اس کے لیے اس نے مجھے اجرت کے طور پر ایک رقم بھی دی ہے۔ جب عطیشہ نے میرے متعلق یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے بعد اس کی بیٹی عکلمہ نے اس کی موجودگی میں بولتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کسی بربر محافظ کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر میرا باپ تمہیں میرا محافظ کر چکا ہے تو تم اس بار وقت میرے ساتھ رہا کرو جب کبھی میں نے اسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولوڈو سے باہر نکلنا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں محافظ کی حیثیت سے شاہی محل میں نہیں رہوں گا، بلکہ اسی کمرے میں قیام کروں گا جو موت کے میدان کے قریب مجھے مہیا کیا گیا۔ اور سب سے بدترین اور نفرت انگیز جذبات عکلمہ نے اپنے اہل خانہ، اپنے باپ اور اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ اور میری موجودگی میں کہے، وہ یہ کہ عکلمہ نے بلند آواز میں صرف مجھے سنانے کی خاطر کہا کہ مجھے مسلمانوں سے انتہا درجے کی نفرت ہے، اور بربروں سے مجھے اس سے بھی زیادہ نفرت ہے، اور یہ کہ اگر میرے سامنے ایک طرف کوئی بربر کھڑا ہو اور دوسری طرف اسپانیہ کا کتا، تو میں اس بربر کی نسبت اسپانیہ کے کتے سے زیادہ محبت کروں گی۔ تو اے رہبا، یہ ہیں وہ خیالات جو اسپانیہ کے رہنے والوں کے مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ طلحہ بن مالک کے یہ الفاظ سن کر الیسا کے چہرے پر مردنی اور پریشانی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن جھک گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور دوبارہ اس نے طلحہ بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، اسپانیہ کے سارے لوگ اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کی سرکش اور غیر شائستہ بیٹی عکلمہ جیسے تو نہیں ہیں۔ میرے اور میرے مرنے والے چچا کے تعلقات ہمیشہ ان مسلمان بربر ملاحوں کے ساتھ اچھے بلکہ شفیقانہ رہے ہیں۔ وہ جو مچھلیاں بیچنے کے لیے اسپانیہ کی جنوبی بندرگاہ قادس میں وارد ہوا کرتے تھے، اے ابن مالک، میرے چچا جو پادری تھے ہمیشہ ان مسلمانوں سے 3 سوال کیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان ان سوالوں کو جواب نہ دیا کرتے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ وہ ان سوالوں کو جواب نہ جانتے تھے یا جانتے تھے یا پر کہتے نہیں تھے، یا کہتے ہوئے کتراتے تھے کہ کہیں اسپانیہ کی سرزمین پر وہ کسی المیہ میں نہ دھر لیے جائیں۔ لہذا وہ ہمیشہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹال مٹول کر جیا کرتے تھے، کبھی نہیں اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اے ابن مالک، کیا وہ سوال میں اپنے قلبی سکون کے لیے آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ طلحہ بن مالک نے غور سے الیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے وہ سوال کو، اگر مجھے ان سوالوں کے جواب آتے ہوئے تو میں ضرور تم سے بلا جھجک کہہ دوں گا، اور اے رہبا، یہاں میں تم سے بھی کہوں گا کہ چونکہ میرے آباء و اجداد نصرانی تھے، لہٰذا میں نصرانیت سے متعلق بھی ماہرانہ معلوم رکھتا ہوں، لہٰذا تم اپنے سوالات کو مجھے ان سے متعلق کچھ آتا ہوا تو بغیر کسی توقف و خدشے کے تمہارے سامنے سچائی اور حقیقت کہہ دوں گا۔ الیسا نے پھر بولتے ہوئے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ یہ پہلا سوال تھا اس رہبا نے اپنے اس مسلمان سے کیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں مریم بنت عمران سے متعلق
تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری کتاب قرآن پاک میں، قرآن مقدس میں عیسائیوں کو نصرانی کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا؟ الیسا کے ان سوالوں پر طریق بن مالک تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بولتے ہوئے کہا، اے رہبا، جہاں تک تمہارے دو پہلے سوالوں کا تعلق ہے، اس سے متعلق شاید تم لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ تھے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم بن عمران کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ام اللہ تھی۔ کیا میں نے سچ کہا ہے؟ تو دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔